السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہر انسان کے تین باپ ہیں؟ تو قاری صاحب اس کے بارے میں ہمیں وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و اکرم المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، اور یہ پہلے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ ہر انسان کے تین باپ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اس کا وہ باپ جو اس کا حقیقی باپ ہے، جس کے ہاں اس نے جنم لیا ہے، جس کی پشت سے وہ نکلا ہے، ایک تو وہ باپ ہے، اور دوسرا وہ انسان اس کا باپ بنے گا جس نے اسے اپنی بیٹی دی ہے، اور تیسرا استاد ہے جو اس کا باپ بنتا ہے۔ تو آیا یہ بات صحیح ہے یا کسی حدیث میں ایسی چیز ذکر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، حدیث شریف میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات غالباً نہیں ملتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات بیان فرمائی ہو کہ ہر انسان کے تین باپ ہوتے ہیں، جس نے اسے جنم دیا یعنی جس کے ہاں وہ پیدا ہوا، اور جس نے بیٹی دی، اور جس نے علم سکھایا۔ ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کسی کا قول ہو، اور اس قول کو حدیث سمجھ کر مشہور کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی مشہور کی گئی ہیں حدیث کے نام پر، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو ایسی کوئی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے چین جا کر علم حاصل کرنے والی، اور نہ ہی یہ روایت ثابت ہے کہ ہر انسان کے تین باپ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے یہ کسی کا قول ہو اور اسے حدیث سمجھ کر مشہور کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو حدیث کہہ کر شیئر نہ کیا جائے، کسی کا قول ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا باپ ایک ہی ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے، جس کی نسل میں یہ پیدا ہوا ہے، اور وہی حقیقی باپ ہے، اسی کے نام سے اس کی نسل چلتی ہے، اسی کے نام سے اسے پکارا جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا حکم دیا ہے، ادعوہم لآبائہم، کہ باپوں کے نام سے پکارو، جو اصل باپ ہے، حقیقی باپ ہے۔ تو باپ ایک ہی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس جگہ شادی ہو جاتی ہے، تو کیونکہ بیوی کی جو والدہ ہے یعنی ساس، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور وہ محرم عورتوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو جاتی ہے شادی کے بعد، تو وہ بھی ایک طرح سے ماں کا مقام رکھتی ہے۔ یعنی جو رشتہ ایک ایسا بنا کہ اس نے اپنی بیٹی دے دی، خود اس نکاح کی وجہ سے، اس شادی کی وجہ سے حرام ہوگی اس لڑکے پر، یعنی اپنے داماد پر، تو وہ ایک طرح سے ماں کے مقام میں ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو سسر ہے، وہ بھی اس نے اپنی بیٹی دے دی، اور اس کی جو بیوی ہے یعنی ساس اس لڑکے کی، وہ اس پہ حرام ہے، اور ایک طرح سے یہ ان کا بیٹا بن چکا ہے، وہ اس کے ماں باپ کی جگہ پہ ہی یعنی ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جہاں پر حقیقی ماں باپ اور یہ ساس اور سسر، ان کی خدمت میں یعنی کلیش آتا ہے، تضاد آتا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ یہ خدمت آ جاتی ہے، تو پھر حقیقی ماں باپ جو ہیں ان کی خدمت جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، حقیقی ماں باپ کی، اور وہی ماں باپ ہیں۔ اس طرح استاد جو ہے، استاد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، خصوصی طور پر وہ استاد جس نے دین کا علم سکھلایا ہو،
قرآن پڑھایا ہو، حدیث شریف پڑھائی ہو، قرآن کے علوم سکھائے ہوں، حدیث شریف کے علوم سکھائے ہوں، اسلامی علوم سکھائے ہوں، اس کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ لیکن یہ کہ اسے باپ کہنا کہ وہ باپ ہے، روحانی باپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی باپ وہی ہے جو اس کا اصل باپ ہے، جس کے ہاں اس نے جنم لیا ہے، جس کے خاندان نسل میں یہ پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں ایسی کوئی بات نہیں، لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک بات لکھی جاتی ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے، وہ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں کئی ہزار لاکھ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اس کے بارے میں تحقیق کر لی جائے، اس کی تسلی کی جائے، کیونکہ آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدًا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جیسے عرض کیا کہ حدیث شریف میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی مقام مرتبے کے لحاظ سے ساس سسر کو ماں باپ سمجھنا یا کہنا انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض بھائی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ان کو ساس سسر کو ماں باپ کہہ سکتے ہیں، تو کہنے میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے، لیکن حقیقی ماں باپ وہی ہیں جنہوں نے اس کو جنم دیا، جن کی نسل کے اندر یہ پیدا ہوا ہے۔ استاد بھی ایک روحانی باپ ہے، استاد کا بھی بالکل ایسے ہی بہت بڑا مقام مرتبہ ہے جیسے باپ کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ سلف صالحین کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ حد درجہ استاد کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ بعض محدثین کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے بچوں کا بھی بہت زیادہ ادب کرتے تھے کہ یہ ہمارے استاد صاحب کے بچے ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔ اسی طرح ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے مامون کو استاد کی خدمت کے لیے بھیجا اور استاد سے کہا کہ اسے پڑھائیے، تو ایک دن دیکھنے کے لیے گئے تو مامون جو ہے وہ اپنے استاد صاحب کے پاؤں دھلا رہا تھا، شاید انہوں نے وضو کیا، تو پاؤں پر جب پہنچے تو اتنی دیر میں خلیفہ ہارون الرشید بھی آ گئے۔ تو انہوں نے استاد صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے بچہ آپ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا، آپ اس کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ اسے کہیں کہ پاؤں دھلائے بھی، صرف پانی ڈالنا کافی نہیں ہے۔ تو اساتذہ کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے، جنہوں نے انسان کی تربیت کی ہوتی ہے، روحانی تربیت کی ہوتی ہے، علم سکھلایا ہوتا ہے، ان کا بھی بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اور اس طرح حقیقی ماں باپ کا بھی بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ ساس سسر بھی ماں باپ کے حکم میں ان کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔